السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام سید محمد شجاع نیّر، میرا پیج وائس آف سید کے نام سے امید کرتا ہوں آپ سب دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں آپ کو اس میں یقیناً میسر آ رہی ہوں گی۔ آج میں کچھ ایسے موضوع پر بات کرنے لگا ہوں جو کہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمانی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر بات کرنا ضروری بھی سمجھا جائے گا۔ آج میں جب صبح میری بستر پر لیٹا ہوا تھا تو ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی جس پر مجھے انتہائی آنکھوں میں آنسو بھی آئے اور غمزدہ سا چہرہ ہو گیا اور بالکل نرمی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو دیکھنے کو یہ ملا کہ فلسطین کے بچوں کی ویڈیوز تھی وہ، اور ہاسپٹلس کے اندر جب بچے پڑے ہوئے تھے تو عجیب سی کیفیت میں بچے پڑے ہوئے تھے، کسی کا ہاتھ کسی کے اوپر ہے، کسی کے سر سے خون بہہ رہا ہے تو کسی کی آنکھیں خون سے لت پت ہوئی ہوئی، کسی ماں کے چہرے پر خون بہہ رہا ہے تو کسی بچوں کے پیر کٹے ہوئے ہیں، اور کسی کی میت دیکھنے کو مل رہی ہے تو کسی کو دفنانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ جب ایسی ویڈیوز دیکھا تو انتہائی غمزدہ سی کیفیت پیش آئی۔ پھر اس کے اوپر جب میں نے اپنے پاکستانی نوجوان اور رضاکاروں کی وہ ٹی شرٹس دیکھی جو میں یہاں پر کراچی کے اندر بارشوں میں دیکھتا ہوں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے پاکستان کا کراچی کا وہ ادارہ جو ایک چھوٹا سا ادارہ سمجھا جاتا تھا کئی وقتوں پہلے، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے کونے کونے میں اپنے فرائض کو انجام دے رہا ہے۔ میں اس ادارے کا نام لیے بنا شاید رہ نہ پاؤں، اور مجھے لینا بھی ضروری ہے کیونکہ میں بھی اس ادارے سے منسلک رہ چکا ہوں۔ الخدمت فاؤنڈیشن، الخدمت ہاسپٹل ناظم آباد میں نے خود بھی کام کیا ہے، اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ دنیا کے ہر کونے میں اپنی خدمات کو انجام دے رہا ہے۔ پاکستان میں کبھی بھی کوئی بھی حالات آئیں تو الخدمت فاؤنڈیشن کو ایسا کبھی نہیں پایا گیا کہ الخدمت فاؤنڈیشن اس جگہ نہ پہنچ پائی ہو۔ ابھی سیلاب کا واقعہ ہو تو آپ سب سے پہلے اگر سب سے اول پہنچنے والے لوگوں میں دیکھتے ہیں تو وہ الخدمت کے رضاکار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بارشوں میں اگر آپ دیکھیں کہ روڈ کو صاف کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو الخدمت کے رضاکار دیکھیں گے۔ اگر کراچی کی کسی شاہراہ پر گٹر کے ڈھکن ہٹے ہوئے ہیں یا گٹر کے ڈھکن ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس میں بھی الخدمت کے رضاکار آپ کو دیکھیں گے۔ الخدمت کا کام بے انتہا وسیع و عریض طریقے سے دنیا میں پہنچ چکا ہے، اور دنیا کے ہر کونے کونے اور چپے چپے میں الخدمت اپنی بے انتہا کوششیں کر رہی ہے، اور الخدمت کے نوجوانوں کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ اور میں اس پر ساتھ ہی ساتھ جماعت اسلامی کے امیر محترم سینیٹر سراج الحق صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایسے نوجوان اور ایسے کارندے تیار کیے جو دنیا کے کسی کونے میں بھی جانے سے گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ حالات کے ہر مشکل تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں وہ میدان عمل میں پیش نظر آتے ہیں۔ اور میں جب کہوں گا کہ ہمارے ہاسپٹلس کے اندر بھی ایسی کبھی حالات، اور کرونا کا جب واقعہ پیش آیا تو الخدمت کے ایسے نوجوان جو کہ کرونا کے اندر یعنی ہم تو نکلنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن جب الخدمت کے نوجوانوں کو دیکھا تو گھروں میں راشن پہنچاتے ہوئے ہمیں الخدمت کے نوجوان دکھے۔ اور بھی اداروں کو میں نے دیکھا، بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ، شاہد آفریدی فاؤنڈیشن، اور بھی ادارے تھے، لیکن الخدمت ہر جگہ پر سر فہرست نظر آیا۔ اگر آپ دیکھیں تو جہاں گاؤں دیہاتوں میں سیلاب کا پانی پہنچا وہاں پر بھی الخدمت کے رضاکار جو ہیں صف اول میں اپنی کشتیوں کو لے کر پہنچ گئے۔ تو آج میں نے جب الخدمت کے رضاکاروں کو فلسطین میں دیکھا تو انتہائی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو دنیا کے اس کونے میں چمکایا ہے جہاں پر ہم مسلمانوں کا ابھی جانا ناممکن سی بات ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے الاخوان کی مدد کے تحت جماعت اسلامی کی یہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے دنیا کے کونے کونے میں فرائض انجام دے رہا ہے۔ اور میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہمیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے اور دن رات ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو کافروں کے چنگل سے آزاد کرائے اور جلد از جلد اس کو مسلمانوں کے ہاتھ میں لے کر آئے اور مسلمان دوبارہ سے اپنے نمازوں کو وہاں پر ادا کر سکے۔ فلسطین اصل میں انبیاء، یہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی نے معراج کا سفر شروع کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور 1.25 لاکھ انبیاء کی امامت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد اقصیٰ کے اندر کرائی ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں پر اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں تشریف فرما رہے تھے معراج کے سفر کے وقت میں۔ تو مسجد اقصیٰ کے بڑے فوائد ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور مسجد اقصیٰ کے تقدس اور اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ جس پر آپ کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کا اور سننے کا موقع ملے گا۔ مسجد اقصیٰ اس کے بارے میں قرآن کے اندر بھی آیتیں آئی ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو اس کی بڑی حرمت ہے جس کا ہمیں تقدس کا خیال رکھنا چاہیے اور بے انتہا دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ مسجد اقصیٰ کو ایسے لوگوں سے آزاد کرائے
جو دین کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں ہمیشہ مسجد اقصی کے لیے دعا کریں. اپنی ہر فرض نماز کے بعد ان مسلمان بچوں کے لیے دعا کریں جو ہمارے لیے اور ہماری حرم شریف کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. وہ حرم جس کے جو 1948 سے لے کر آج 2023 تک جو ہے وہ آزاد نہیں ہو پایا, اور کئی مسلمانوں کے خون بہائے گئے ہیں وہاں پر. صرف 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں, کئی مسلمانوں کے خون بہائے گئے ہیں, جس کے اوپر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور حالات ایسے ہیں کہ اس پر خاموش رہا نہیں جا سکتا. تو میں دوبارہ یہی کہوں گا, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے. مجھے آپ تمام لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ کیا کہتے ہیں, میں اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اور دوبارہ جب ملاقات ہوگی تو یقیناً آپ لوگوں سے مسجد اقصی کے تقدس کے اوپر بات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پیج لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا, وائس آف سید کے نام سے. یوٹیوب پر بھی پیج ابھی بن چکا ہے انشاءاللہ, اس پہ بھی آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی, اور فیس بک پر بھی ملیں گی. تو آپ تمام لوگ اس سے زیادہ مستفید ہوں اور آگے ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.